کبھی نصرت نہیں ملتی در مولا سے گندوں کو، کبھی ضائع نہیں کرتا وہ اپنے نیک بندوں کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، خاکسار نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں آپ کو ضیاء رسول صاحب، مولوی ضیاء رسول صاحب کی کچھ دھوکہ بازیاں دکھلائی تھیں، اور جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، آج ہم آپ کو ان کی کچھ مزید کم علمیاں اور دھوکہ بازیاں انشاءاللہ اپنی اس ویڈیو میں دکھلائیں گے۔ پیارے بھائیوں، اپنی ان دونوں ویڈیوز میں جو کہ مولوی ضیاء رسول صاحب نے بنائی تھیں میری ویڈیو کے جواب میں، انہوں نے جہاں پر اپنی کم علمی پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے، ویسے وہیں پر ہم آپ کو یہ دکھلائیں گے کہ یہ جو مولوی حضرات ہیں، یہ کس طرح سے جب ان کا جھوٹ پبلک پر کھل جاتا ہے تو یہ کس طرح سے اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے مزید جھوٹ گھڑتے چلے جاتے ہیں، اور انتہائی یعنی کہ بے شرمی کے ساتھ اور ڈھیٹ پن کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اپنے جھوٹ پر قائم رہتے ہیں، بلکہ مزید اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے جھوٹ گھڑتے رہتے ہیں۔ اور وہ دوست جنہوں نے پہلے ہماری کوئی بھی ویڈیو اس سلسلے میں نہیں دیکھی، میں تھوڑی سی یاد دہانی یہ کروا دوں کہ آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا مولوی حضرات کے منہ سے کہ یہ جو تحریر ہے کہ گورا لوگوں کے لیے یورپین رنڈیاں بہم پہنچائی جاویں، اس کے بارے میں مولوی حضرات یہ دھوکہ دیا کرتے ہیں کہ گویا یہ حضرت مرزا صاحب کی کوئی تحریر ہے، حالانکہ ہم نے جس طرح اپنی ایک ویڈیو میں یہ ثابت کیا تھا کہ یہ جو تحریر ہے دراصل وہ اخبار عام کی تحریر ہے۔ یہ دیکھیں صفحہ نمبر 71 اسی کتاب کے اندر یہ درج ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اخبار عام کا یہ جو مضمون ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے صفحہ 72 سے، اور یہ مضمون آگے صفحہ 75 تک چلتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مولوی ضیاء رسول صاحب کی یہ جو 2 عدد ویڈیوز ہیں، ان میں سے بعض چیزوں کا جواب دیں گے۔ یہ ویسے تو انہوں نے جان بوجھ کے دیکھیں کوئی مل ملا کے کوئی آدھے گھنٹے کے جھوٹ بولے ہیں، دھوکے دیے ہیں، لیکن جو بنیادی بات ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا وہ یہ ہے کہ آیا یہ مضمون حضرت مرزا صاحب کی تحریر ہے یا نہیں۔ اصل میں تو ان کو یہ جواب دینا چاہیے تھا، یہ ثابت کرنا چاہیے تھا کہ نہیں، ڈاکٹر یحییٰ کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ یہ مرزا صاحب کا مضمون نہیں بلکہ اخبار عام کا کوئی مضمون ہے، اور یہ ثابت کرتے کہ یہ حضرت مرزا صاحب کا ہی مضمون ہے، لیکن وہ تو یہ ثابت نہ کر سکے، اور اگر ایک آدھی بات کی بھی تو وہ انتہائی بچوں والی بات، مثلاً جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتلایا تھا، یہ کہہ بیٹھے جو ہے پتہ نہیں کس طرح انہوں نے کہہ دیا کہ وہ جو کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کہ یہ جو خط کشیدہ الفاظ ہیں یہاں پہ یہ خط ختم ہو رہا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مضمون یہاں پہ ختم ہو گیا، حالانکہ میں نے جیسا کہ اپنی گزشتہ ویڈیو میں بتلایا تھا کہ اس سے اگلا ہی لفظ ہے نیز، اور دنیا کا کوئی بھی اردو کا جو مضمون ہے وہ نیز کے لفظ سے تو شروع نہیں ہوتا، اس لیے مولوی ضیاء رسول صاحب
میں معذرت خواہ ہوں، آپ کا جھوٹ یہاں پہ پکڑا گیا، آپ کا دھوکہ یہاں پر پکڑا گیا۔ پیارے بھائیو، آج کی جو ویڈیوز ہے اس کے اندر ہم جو اصل جو بات ہے وہ وہی چلے گی کہ ضیاء رسول صاحب نے یہ جو کوشش کی اپنی اس ویڈیو میں یہ ثابت کرنے کی کہ گویا یہ حضرت مرزا صاحب کا کوئی مضمون تھا اور یہ ناکام کوشش کرتے رہے، اور اسی کے ارد گرد یہ بات گھومے گی، اور انشاءاللہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں ضیاء رسول صاحب کو جو ہے نہ صرف یہ کہ ایک ایسا مولوی ثابت کریں گے جو کہ بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، بات بات پہ دھوکہ دیتا ہے عوام کو، بلکہ یہ بھی ثابت کریں گے کہ یہ بہت ہی کوئی کم علم قسم کے مولوی صاحب ہیں۔ تو پہلی بات تو خاکسار یہ بیان کر دے کہ اپنی اس ویڈیو میں اور اس سے اگلی ویڈیو میں بھی مولوی ضیاء رسول صاحب نے جان بوجھ کر اس مضمون کو، یہ جو اخبار عام کا مضمون ہے، اس کو یہ لکھا ہے کہ گویا یہ کوئی اشتہار ہے، کیونکہ یہ اشتہار کا لفظ استعمال کرنے سے ان کی یہ بات جو ہے اس میں تھوڑا سا وزن پڑتا تھا کہ گویا کوئی وہاں پہ کاروبار ہو رہا تھا جس بارے میں مرزا صاحب نے جناب نعوذ باللہ اشتہار دیا۔ حالانکہ جیسا کہ آپ یہاں پہ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں حضرت مرزا صاحب نے یہاں کیا لکھا ہوا ہے، وہ مضمون جو اس بحث کے متعلق ہے بجن سے ہی لکھ دیں۔ تو یہ ضیاء رسول صاحب یہ آپ نے پھر ایک جھوٹ گھڑ دیا، یہ کوئی اشتہار وغیرہ نہیں ہے کہ جو علیحدہ طور پہ چھاپا گیا ہو اور بانٹا گیا ہو لوگوں میں، یہ ایک مضمون ہے جو حضرت مرزا صاحب نے اخبار عام کا مضمون اپنی کتاب میں لکھا، اور یہ تحریر جیسے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ حضرت مرزا صاحب کی تحریر نہیں ہے۔ پیارے بھائیو، اپنی اس جو ویڈیو انہوں نے بنائی ہماری ویڈیو کے رسپانس میں، اس میں ان دونوں ویڈیوز میں ضیاء رسول صاحب نے بار بار یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ مرزا صاحب نے یہ ان کے بقول اشتہار یہ انگریز حکومت کو قائل کرنے کے لیے لکھا تھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ سنیں یہ کیا فرماتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو ایک ایسا ثبوت پیش کرتا ہوں کہ یہ مربی نے جو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے اس کا بھی دھوکہ کھل جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مرزا صاحب اس قانون دکھائی کے خلاف تھے، یہ اس کے حق میں تھے۔ اگر مرزا صاحب ثابت ہو جاتا ہے کہ اس قانون دکھائی کے قانون کے حق میں تھے تو ثابت ہوگا یہ جو اشتہار دیا ہوا ہے مرزا صاحب اس کی فیور میں ہیں، اور مرزا صاحب ہی مشورہ دے رہے ہیں کہ یورپ سے رنڈیاں بھیجی جائیں۔ یہ جناب صفحہ نمبر ہے 72، جہاں سے یہ قانون دکھائی والا اشتہار شروع ہو رہا ہے۔ مربی صاحب نے کیا حرکت کی ہے یہاں پہ کہ مربی صاحب نے یہ جب صفحہ آپ کو دکھایا تھا تو کہاں سے پڑھنا شروع کیا تھا؟ یہاں سے۔ لہذا اسی پہلے قانون کے جاری کرنے کے لیے اب پھر سے سلسلہ جنبانی ہو رہی ہے، یہ یہاں سے مربی نے پڑھنا شروع کیا تھا۔ میں اس سے پوچھتا ہوں اس سے پہلے کیوں نہیں پڑھنا شروع کیا تھا؟ 2-4 لائنیں اوپر سے اس وجہ سے نہیں پڑھنا شروع کیا کہ اس کا جو دھوکہ اور دجل تھا وہ اوپر سے کھلنا تھا، وہاں ہر بندے کو، بچے کو بھی پتہ چل جانا تھا کہ مرزا صاحب تو اس قانون کے حق میں بول رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں سے پڑھیں، لکھا ہوا ہے یوں تو اس گورنمنٹ نے اپنی تدبیر اور حکمت اور ایجادات سے یونانیوں کے لوگ۔ جی پیارے بھائیوں، آپ نے یہ جو میں نے آپ کو ان کی ویڈیو کا حصہ سنایا، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ بار بار اپنی ویڈیو میں یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے رہے کہ گویا مرزا صاحب نے یہ جو تحریر شامل کی اپنی اس کتاب میں اس لیے شامل کی کہ مرزا صاحب گویا قانون دکھائی کے قانون کے حق میں تھے، جو کہ بہت بڑا صریح جھوٹ ہے، اور وہ میں بھی آپ کو دکھلاتا ہوں کہ کس طرح ثابت ہوتا ہے کہ صریح جھوٹ ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ انہوں نے گویا میرے اوپر یہ اس طرح کے ایک طرح کا الزام لگایا کہ میں نے جناب وہ نیچے سے جو پڑھا تھا، تو اگر میں اوپر تھوڑا سا چلا جاتا تو بات جو ہے وہ میرے خلاف ثابت ہو جانی تھی، جو کہ ایک اور دن کا مزید دھوکہ ہے، مزید جھوٹ ہے۔ کیونکہ میں آپ کو ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ جناب یہاں سے کیوں پڑھنا ہے، تھوڑا سا اور اوپر سے چلے جائیں جناب ضیاء رسول صاحب، اور میں آپ کو اس سے بھی اوپر سے پڑھواتا ہوں، اور انشاءاللہ میری
اس پڑھوانے سے. میں نے وہاں پہ تو چونکہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی تھی میں نے اس کا جو ٹائمنگ تھا اس کو شارٹ رکھنے کے لیے وہاں پہ کر دیا. اور ویسے بھی میرا یہ خیال تھا کہ جب یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ وہاں پہ واضح لکھا ہوا ہے کہ اخبار عام کا مضمون جو کہ حضور انور نے لکھا, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے, جو کہ یہ ہے, تو وہاں پہ اتنا ہی پڑھنا کافی تھا کیونکہ مضمون اس کے بعد شروع ہو رہا تھا. لیکن اب چونکہ ضیاء رسول صاحب آپ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے مزید جھوٹ گھڑتے جا رہے ہیں, تو اب یہ میرے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ میں اس تحریر کا جو ہے نا وہ کہتے ہیں سیاق و سباق تھوڑا سا پیچھے سے پڑھوں تاکہ آپ کا جو دھوکہ ہے وہ بھی کھلے اور آپ کی کم علمی بھی جو ہے وہ خوب کھل کر لوگوں کے اوپر ظاہر ہو. پیارے دوستو یہ دیکھ لیں, یہ صفحہ 71 سے یہ پڑھ رہے ہیں, یہ لکھا ہوا ہے یوں تو اس گورنمنٹ نے, ہم صفحہ 71 کے اوپر ہی چلتے ہیں آپ کو, اور یہ دیکھیں یوں تو اس گورنمنٹ نے. اب آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مولوی ضیاء رسول صاحب نے آپ کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو مضمون ہے قانون دکھائی, حضرت مرزا صاحب نے یہ مضمون گویا اس لیے یہاں پہ درج کیا کہ وہ مرزا صاحب اس قانون کے حق میں تھے اور چاہتے تھے نعوذ باللہ کہ گورنمنٹ دوبارہ اس قانون کو جاری کر دے. حالانکہ ہم جیسے کہ ہم نے کہا, ہم جناب اس مضمون کو صفحہ 71 سے تھوڑا سا اگر پہلے چلا جائیں صفحہ 70 پر, یہاں پہ یہ جو بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے, یہاں سے پھر ما سوا اس کے, یہاں سے ہم جب پڑھیں گے تو آپ کو پوری بات خوب کھل کر ثابت ہو جائے گی. دوستو میں اس کتاب میں, اس ویڈیو میں الحمدللہ اس کتاب کا لنک بھی آپ کو دوں گا. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ضرور اس لنک کو کلک کریں اور پڑھیں کہ یہ جو میں اب یہ بات یہاں پہ بیان کر رہا ہوں وہ سچ ہے یا جو مولوی ضیاء رسول صاحب نے جھوٹ بولا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ وہ واقعی بہت ہی کم علم قسم کے مولوی ہیں, ان کی بات سچ ہے. پیارے دوستو, اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ تحریر پڑھ کے سناؤں, میں آپ کو صرف یہ یاد دلوانا چاہتا ہوں کہ اپنی گزشتہ دونوں ویڈیوز میں خاکسار نے بار بار یہ بات کہی کہ دراصل یہ جو کتاب ہے آریہ دھرم, اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف دلائل دے کر یہ بات ثابت کی ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اسلام کی تعلیم ہی ایک ایسی تعلیم ہے, اور صرف اسلام کی تعلیم ایک ایسی تعلیم ہے جو کہ مکمل تعلیم ہے. باقی تمام مذاہب بشمول عیسائیت ان کی تعلیم نامکمل تعلیم ہے, اور یہ اسی اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام کی تعلیم مکمل ہے اور عیسائیت جیسے مذاہب اور ہندو مت وغیرہ ان کی تعلیم نامکمل ہے, اپنے اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو اگلا مضمون ہے قانون دکھائی کا, اس کو یہاں پہ لکھا ہے, اس کو درج کیا ہے اور اس کو بطور ثبوت کے یہاں پہ لکھا ہے. ہرگز میں ضیاء رسول صاحب آپ کو چیلنج دے رہا ہوں, یہ مضمون حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے نہیں لکھا کہ گویا آپ قانون دکھائی کے حق میں تھے. یہ پیارے دوستو یہ دیکھ لیں, اس سے پہلے ہندو مت کی بات ہو رہی ہے, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پر جو نیوگ کی ان کی ایک رسم تھی اس کے خلاف لکھ رہے ہیں کہ وہ دیکھیں, اور اسلام کی حقانیت اور اسلام کی مکمل تعلیم کو ثابت کرتے آ رہے ہیں, اور یہ ثابت کرتے کرتے صفحہ 70 پر پہنچ گئے ہیں. حضور یہاں پر سے فرماتے ہیں, میں یہاں سے پڑھتا ہوں, فرمایا پھر ما سوا اس کے ہم یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت یہ اسلام ہی میں خوبی ہے کہ اس میں ایک موقت نکاح بھی حرام کر دیا گیا ہے. یہ دیکھیں اسلام کی خوبی بیان ہو رہی ہے ضیاء رسول صاحب, ورنہ دوسری قوموں پر نظر ڈال کر معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ادنا ضرورتوں کے لیے زنا کاری کو بھی جائز رکھا ہے. جی جناب ضیاء رسول صاحب, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو
اس کو زناکاری قرار دے رہے ہیں. یہ جو آگے باتیں چلیں گی, یہ جو قانون دکھائی مضمون جو ہے اور جو ذکر ہے اس میں کہ وہاں پر باقاعدہ رنڈیوں کا انتظام کیا جاتا تھا, حضور انور تو اس کو زناکاری قرار دے رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں بھلا ایک دانش مند نیوگ کے مسئلہ پر ہی غور کرے کہ صرف اولاد کے لالچ کی وجہ سے اپنی پاک دامن عورت کو نامحرم کے بستر پر لٹا دیا جاتا ہے, حالانکہ نہ اس عورت کو طلاق دی گئی نہ خامند کے تعلقات اس سے ٹوٹے ہیں, بلکہ وہ خامند کی سچی خیر خواہ بن کر اس کے لیے اولاد پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے. اب یہ دیکھیں یہاں تک ہندوؤں کی بات چلی. اب آگے دوسرے مذہب, اس سے ایک اور, وہاں پہ دو ہی تو زیادہ بڑے مذہب تھے جناب ضیاء رسول صاحب. وہاں پر یا تو مسلمانوں کے اسلام کے مقابل پر ہندو تھے یا عیسائی تھے, اور دونوں کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تعلیمات کو نامکمل یہاں پر ثابت کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور آپ اللہ تعالیٰ معاف کرے آپ لوگوں کو, اتنے کم علم مولوی اور ایسے دھوکے باز مولوی ہیں آپ, معاف کیجئے گا, کہ آپ نے بجائے اس کے کہ اس مضمون کی تعریف کرتے کہ واہ واہ حضرت مرزا صاحب کیا ہی مرد اسلام تھے, ہیں جی, مرد مومن تھے, کہ اسلام کی حقانیت کو خوب کھول کر اور پورے وہ کہتے ہیں نا پورے دھڑلے کے ساتھ یہاں پہ ثابت کیا ہے. آپ بجائے اس کے کہ تعریف کرتے, آپ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں مولوی صاحب. لیکن بہرحال آپ تو مولوی ہیں, جھوٹ تو آپ نے بولنا ہے, دھوکہ آپ نے دینا ہے, لیکن ہم انشاءاللہ عوام کے سامنے سچ ہی پیش کریں گے, اور ہم سچ ہی پیش کیا کرتے ہیں الحمدللہ. بہرحال حضور فرماتے ہیں ایسا ہی عیسائیوں میں کوئی ایسی تعلیم نہیں جو ایک نوجوان عورت کو دوسرے نوجوان اجنبی مرد سے ہم بغل ہونے سے روکے اور مرد کو اس عورت کا بوسہ لینے سے منع کرے, بلکہ یورپ میں یہ تمام مکروہ باتیں نہایت بے تکلفی سے رائج ہیں. جی جناب ضیاء رسول صاحب, یہ تو یورپ کے خلاف بات ہو رہی ہے محترم. آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ کوئی اور یہ جناب اشتہار دیا تھا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ, کہ کوئی رنڈیوں کی دلالی کے لیے کو پتہ نہیں کوئی کاروبار کرنا تھا. ہیں جی, اب بندہ کیا کہے آپ کو, انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس قدر جھوٹے انسان کے بارے میں انسان کیا کہے. اب بہرحال حضور فرماتے ہیں بلکہ یورپ میں یہ تمام مکروہ باتیں نہایت بے تکلفی سے رائج ہیں, اور پردہ پوشی کے لیے ان کاموں کا نام پاک محبت رکھا جاتا ہے. سو یہ ناقص تعلیم کے بد نتائج ہیں, سو یہ ناقص تعلیم کے بد نتائج ہیں. جی ضیاء رسول صاحب, میں پہلی ویڈیو سے یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ پورا یہ جو مضمون چل رہا ہے یہ اسلامی تعلیم کو مکمل ثابت کرنے اور دوسرے مذاہب کی تعلیم کو ناقص جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے یہ مضمون چل رہا ہے. یہاں پہ یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے, اور اسی بات کو, اسی اپنے دعوے کو جو ہے اس کی دلیل کے طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قانون دکھائی والا مضمون آگے درج کیا ہے. لیکن آپ جھوٹ بول گئے اور لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے, لیکن انشاءاللہ اب آپ کا دھوکہ پورا کھلنے جا رہا ہے.